اللہ 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 اللہ۔ عزیز بہنوں، آج کے موضوع کا عنوان ہے با مقصد اور با شعور پرورش، بچوں کی پرورش۔ انگلش میں ٹائٹل ہے کانشیس اینڈ پیرنٹنگ وتھ پرپس، پیرنٹنگ وتھ پرپس، با مقصد اور با شعور پیرنٹنگ۔ تو عزیز بہنوں، آج کے اس پریزنٹیشن کو میں نے 4 اہم نکات میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کانسیپٹ کو ہم لوگ سمجھیں گے کہ کیا ہے با مقصد پرورش، بچوں کی پرورش جو کرنا ہے وہ با مقصد اور با شعور پرورش، اس کے کیا مفہوم ہیں۔ اس کے بعد ہم قرآن کی روح سے یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بچوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ دوسری بات ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن جو ہے وہ 4 کمبینیشنز پیش کرتا ہے۔ قرآنک ایسنس آف پیرنٹنگ جس کو کہا جائے گا، تھیمز جو موضوع قرآن میں بتایا گیا ہے، باپ اور بیٹے کے جو کمبینیشنز ہیں اس پر ہم غور و فکر کریں گے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم چند اسلامی تاریخ کی چند بہترین اور پرعزم ماؤں کا ذکر کریں گے تاکہ ہم ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں، اور آخر میں انشاءاللہ ہم کچھ ایسے نکات اپنے زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں گے کہ ہم یہاں سے ایمٹی ہینڈڈ نہیں جائیں گے، ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، کچھ عزم کر کے اٹھیں گے، کچھ ایسے ریفلیکشنز، کچھ ایسے ریزولوشنز جو ہم یہاں سے لے کر اٹھیں گے، کیونکہ ہم یہاں ایک مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں۔ دیکھیں، یہ ساری محفل جو ہے یہ اللہ کے فرشتوں سے گھری ہوئی ہے، اور ہماری ہر وہ بات، ہر وہ عزم جو ہم اس محفل میں لیں گے، ہر وہ دعا جو ہم اس محفل میں کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا۔ چونکہ اس محفل میں بچیاں، مائیں، بہنیں ایسی ہیں جن کو یا تو جو خود مائیں ہیں یا تو ہونے والی مائیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج کا موضوع میں نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر کسی کے لیے انشاءاللہ اس کے اندر ریفلیکشنز ہوں گے، اس کے اندر خود جائزہ لینے کے لیے، خود اپنے آپ کا تزکیہ کرنے کے لیے سامان ہوگا انشاءاللہ۔ تو عزیز بہنوں، یہ کانسیپٹ جو ہے با شعور اور با مقصد بچوں کی پرورش کرنا، کانشیس پیرنٹنگ یا پرپسفل پیرنٹنگ، پیرنٹنگ وتھ اے پرپس، ہمارے گھروں میں فرض کیجئے کہ آج تک صحیح نہیں ہو رہا ہے، جیسے بھی ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، اب سلولی ہم کیسے چینج لائیں گے؟ آل آف اے سڈن آج جا کر ہم سب کچھ اچانک چینج تو نہیں کر سکتے نا، سلولی ہم سٹارٹ کریں گے قرآن کی تعلیم سے۔ سب سے ایزی نسخہ یہ ہے، چاہے گھر میں جو بھی فتنہ ہو رہا ہے، لیکن قرآن ایسی شے ہے کہ اس کے ساتھ ہم شروع کریں کہ کم سے کم 8-10 آیتیں یا ایک رکوع قرآن کا سمجھ کر پڑھا جائے۔ آپ کے پاس تو الحمدللہ ہر محلے میں، ہر لوکیلٹی میں قرآن کلاسز ہیں، قرآن کے حلقے ہیں، تو پلیز اس سے استفادہ حاصل کریں، اس سے زیادہ بھرپور فائدہ حاصل کریں، اور بچوں کو بھی اس طرح کا انوائرمنٹ، اس طرح کے ماحول میں رکھا جائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ 15-20 منٹ ہی کیوں نہ صحیح، لیکن یہ قرآن سٹڈی
تو ہونی چاہیے. جس طرح سے کہتے ہیں نا the family that prays together stays together, وہ فیملی بانڈنگ بھی ایک زبردست ہو جائے گی کہ گھر کا ہر فرد بیٹھے اور اس کو سمجھے, اس کو جو ہے اس پر تھوڑا ڈسکشن کیا جائے. پھر گھر میں ہر فرد کو یہ پتا ہو کہ اس گھر میں صرف واحد اللہ کا قانون چلتا ہے. یہ بات چھوٹے بچے سے لے کے بڑے کو بھی معلوم ہو گھر کی کہ عقیدہ جو ہے خالص اور اسٹرانگ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے پیاری بہنوں. وہ پہلی سیڑھی ہے, وہ پہلا مرحلہ ہے ہر طرح کی کامیابی اور سکسیس کا. ورنہ یہ ہوگا کہ بہت سارا اس میں کنفیوژن ہو جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ با مقصد اور اس میں سے شرک اور بدعت اور تمام طرح کی برائیاں جو ہے اس سے پاک اور صاف ہو جائیں ہم. جیسے کہ چھوٹا بچہ بھی یہ جانتا ہو گھر میں کہ کوئی بھی کام کرنا ہے, ہمارے گھر میں قانون کس کا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. تو ایکسپلینیشن پھر آپ کو زیادہ دینا نہیں پڑے گا. آپ کہیں گے کہ بچہ اگر یہ سوال لیتا ہے کہ کیا میں ایک مووی دیکھ سکتا ہوں, کیا میں ایک فلم دیکھ سکتا ہوں, تو پھر آپ کہیں گے کیا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے؟ دیکھو تو اللہ کا کیا قانون ہے, اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو ہم وہ نہیں کریں گے. تو اللہ کا قانون سب سے برتر ہوگا, پہلی بات. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے پیاری بہنوں کہ رزق جو ہے شروع سے اس بات کی کوشش کی جائے کہ رزق 100% حلال ہو. اس کے لیے ہم دعا بھی کریں اور ہمیشہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. آج کے دور میں فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ ہر بار تھوڑا سا بھی, بلکہ اگر ماہ میں جتنا بھی اگر شوہر گھر میں لا رہے ہیں فرض کیجئے, اس سے تھوڑا بھی اگر بڑھ جاتا ہے تو فوری طور پر بیوی نے پوچھنا چاہیے کہ یہ بڑھ کیسے گیا, آپ نے کیا کیا؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر, لیکن ایسا کیا ہو گیا کہ وہ جو ہے اماؤنٹ بڑھ گئی. تو شوہر کو بھی جواب دہی کا احساس ہوگا. اور یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے بہت خوش ہو جائیں بڑھ رہا ہے, تو اللہ عالم وہ بڑھ کر بھی اگر اس میں برکت نہیں ہوتی ہے تو فائدہ کیا؟ ہو سکتا ہے کہ ملٹیپل ٹائمز وہ بڑھ گیا, لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مصیبت ایسی لائی کہ وہ پورا پیسہ ختم ہو گیا. تو پیاری بہنوں, جب حرام اور حلال کی تمیز کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ خود بخود برکت اور رحمت اور اللہ کی عافیت کے دروازے جو ہے وہ کھل جائیں گے انشاءاللہ. پھر تیسری اہم بات عزیز بہنوں, دعا دعا دعا. ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا. دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے, اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہے, ہم اللہ سے اسٹرانگلی کنیکٹ ہو رہے ہیں. سنت طریقہ کیا ہے؟ کھانے کی, پینے کی, اٹھنے بیٹھنے کی, ہر چیز کی, باہر جانے کی جو دعا ہے, یہ سب کس لیے ہے؟ یہ خالی میئر فزیکلی کہنا نہیں ہے, بلکہ یہ تو کنیکشن ہے نا اللہ تعالیٰ سے. ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہ دعا بہت اسٹرانگ ہو, اور خاص طور پہ تہجد کے وقت کی دعا بھی بہت اسٹرانگ ہو. پھر پیاری بہنوں, مدرہڈ جو ہے, ماں ہونا جو ہے, ایک بہت سیریس بزنس ہے پیاری بہنوں. ایک جوک نہیں ہے یہ کہ بس یوں ہی ہو گئی شادی, بچے بھی ہو گئے, بس پل رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, جیسے پیڑ اور پودے اگ رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. مدرہڈ از اے سیریس بزنس. جواب دہی اللہ تعالیٰ کے آگے حساب کتاب ہم کو دینا ہے کہ ہم نے ہر لمحہ کیا کیا, ہم نے کیا سکھایا اپنے بچوں کو. اور پیاری بہنوں, ہوتا ہے ایسا, جب مجھ سے غلطیاں ہوئی میں کہتی ہوں اپنے بچوں سے, پلیز میرے اندر جتنی بھی غلطیاں ہوئی, جو بھی پرورش میں غلطی ہو گئی, میں اللہ کے بعد آپ سے معافی مانگتی ہوں. بے شک میری نیت یہ تھی کہ آپ بہترین بنو, بے شک میری نیت یہ تھی کہ اچھے بنو, آپ کی ترقی کے لیے میں نے کیا, پیار میں نے کیا, لیکن اصل میں نے تو آپ کو بگاڑا نا.
بچے اگر 10 چیزیں مانگتے ہیں تو سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ صرف 5 چیزیں دینا. اور ہم آج دیکھتے ہیں مائیں کیا کر رہی ہیں, اتنے سارے آپشنز مائیں دیتی ہے. تم کو پیزا کھانا ہے یا برگر کھانا ہے یا کیا کہیں گے کچھ اور, یا بریانی کھانا ہے یا کچھ اور کھانا ہے. اگر 5 سالہ بچے کو ایسے آپشنز دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ ذرا بھی شکر گزار نہیں بنے گا. برانڈڈ کپڑے, نیو بورن بیبی کا اتنا سا کپڑا, اس میں کپڑا ہی کچھ نہیں ہے, قیمت کتنی 4,000 5,000 6,000 روپئے, کیونکہ برانڈڈ ہے نا. میری پیاری بہنوں, امت مسلمہ کا ایک کثیر تعداد ایسی ہے امت مسلمہ کی جن کو صاف پانی تک پینے کے لیے موصول نہیں ہے. کھانا اور دیگر چیزیں تو بہت دور کی بات ہے. غازہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں, سیریا کے بارے میں ہم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بہت زیادہ قوت دے اور فتح نصیب کرے. ہماری زندگیوں میں ہم فلسطین کی فتح دیکھیں انشاءاللہ, اور ہم یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سامنے بتائے انشاءاللہ. اللہ ہی بہترین جو ہے بدلہ لینے والا ہے. پھر عزیز بہنوں, ہم ہی نے اپنے گھروں میں یہ منی فرعون جو ہے ان کو پیدا کیا, یہ چھوٹے چھوٹے فرعون. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مائیں اور والدین ہنستے ہیں جب بچے ضد کرتے ہیں کہ نہیں مجھے یہی کار میں جانا ہے یا مجھے فلاں چیز ہی کھانا ہے. تو مائیں سمجھتی ہیں بہت اچھا ہے نا, بہت اچھے طریقے سے ہم اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں. ایک مونٹیسری ٹیچر, ایک جو کہ نرسری ٹیچر سے ملاقات ہوئی قطر میں, تو کہتی ہیں کہ پیرنٹس ڈے تھا تو بچوں کے والدین کو, ماں باپ کو بلایا گیا, تو بہت لیٹ آئی ایک ماں اپنے بچے کو لے کر. تو جب اس سے پوچھا گیا کہ کیوں اتنا لیٹ, تو کہتی ہے کہ بچہ جو ہے نا لیمبورگینی کے لیے رکا تھا, اس کو لیمبورگینی میں ہی آنا تھا, وہی برانڈ آف کار میں آنا تھا, دوسری کارز موجود تھی لیکن اس کو جانا ہی نہیں تھا, تو اس لیے میں کیا کر سکی, تو میں اس لیے میں لیٹ ہو گئی. افسوس کا مقام ہے عزیز بہنوں, خون کے آنسو رونے کا مقام ہے کہ اس قدر لگژری ہم نے دی ہے اپنے بچوں کو کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے. پھر شکر گزاری کا جذبہ ہی نہیں پیدا ہوگا جب ہم اتنے آسانی سے دیں گے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر سال میں جو برتھ ڈے سیلیبریشن ہوتا ہے یہاں پہ, اللہ بچائے, الحمدللہ ہم نے کبھی بھی اپنے بچوں کی سالگرہ نہیں منائی. سالگرہ کے دن بلکہ ان کو کچھ سکھانے کے لیے یتیم خانے لے کر جانا, یا کینسر ہاسپٹل لے کر جانا, یا ہاسپٹل لے کر جانا, پیشنٹ سے ملانا, تاکہ وہ لوگ دیکھیں کہ ہارڈ ریالٹیز کیا ہے. تب بچے شکر گزار بھی بنیں گے, آپ کے بھی شکر گزار اور اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار. پیاری بہنوں, یہ شکر کا لیسن جو ہے نا ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ میتھس اور سائنس پڑھاتے ہیں نا ہم اسکولز میں, ایسا شکر سکھایا جانا چاہیے. کیونکہ بچوں کے اندر شکر کے جذبے ہی نہیں ہیں, اور ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں, ہم ان پر تنقید نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے رول ماڈلز کون ہیں. انہوں نے جیسا دیکھا, روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں اتنی زیادہ فرمائشوں پہ فرمائشیں کر رہی ہیں والد سے, تو ظاہر ہے وہی دیکھ رہے تو وہی سیکھیں گے. پھر اگر وہ دیکھتے ہیں کہ مائیں قربانی دے رہی ہیں, شکر سے لبریز ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہی جذبہ ان کے اندر بھی آئے گا. تو یہ منی فرعون جو ہم نے اپنے گھروں میں بنا کر بٹھائے ہیں, ان سے بہت زیادہ چوکنا رہنا ہے, اور ان کو ہم کو تبدیل کرنا ہے.